السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے قرآن کریم کے اعراب کے حوالے سے اور نقطوں کے حوالے سے کہ قرآن کریم پر اعراب کس نے لگائی اور نقطے کس نے لگائے۔ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کریم کو ایک مصحف کے اندر جمع کیا گیا تو وہ نقطوں اور اعراب کے بغیر جمع کیا گیا تھا۔ تو اب کیا وجہ ہوئی، کیا ریزن ہوا کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم پر نقطے لگانے پڑے اور اعراب لگانے پڑے۔ اہل عرب میں تو ابتداءً حروف پر نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا۔ پڑھنے والے اس طرز کے اتنے عادی تھے کہ انہیں بغیر نقطوں کے تحریر پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اہل عجم جو تھے ان کو تلاوت میں دشواری یعنی مشکل پیش آتی تھی۔ چنانچہ جب اسلام عجمی ممالک میں زیادہ پھیلا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں نقطوں اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے کس نے نقطے ڈالے۔ اب اس کے اندر روایات مختلف ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے حضرت ابوالاسود دولی نے نقطے ڈالے اور انہوں نے یہ کام حضرت علی کی تلقین کے تحت کیا۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پر سب سے پہلے جو نقطے ڈالے وہ حجاج بن یوسف نے ڈالے اور انہوں نے حسن بصری، یحییٰ بن یعمر کے ذریعے یہ کام انجام دیا۔ اب چنانچہ جس طرح قرآن کریم کے نسخے کے اوپر نقطے نہیں تھے تو اس طرح قرآن کریم کے اعراب بھی زبر زیر پیش بھی نہیں تھے۔ اب اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے پر حرکات یعنی زبر زیر پیش کس نے لگائی سب سے پہلے۔ تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کام ابوالاسود دولی نے انجام دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم سے کرایا۔ بہرحال اس سلسلے میں تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابوالاسود دولی نے وضع کی، یعنی قرآن کریم پر جو حرکات لگائی گئی یعنی زبر زیر پیش جو لگائی گئی وہ سب سے پہلے ابوالاسود دولی نے وہ وضع کی۔ لیکن یہ حرکات اس طرح کی حرکات نہیں تھی جیسے کہ آج کل رائج ہے، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ ہوتا تھا اور زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ ہوتا تھا اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم سے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی۔ تو اس موقع پر حرکات کے اظہار کے لیے نقطوں کے بجائے زبر زیر پیش کی موجودہ صورتیں مقرر کی گئی، یعنی جو ابھی موجودہ صورتیں ہیں زبر زیر پیش کی وہ مقرر کی گئی تاکہ حروف کی ذاتی نقطوں سے ان کا التباس پیش نہ آئے۔ یعنی زبر زیر پیش جو تھی وہ قرآن کریم کے اندر جو ابھی موجودہ زبر زیر پیش ہیں یہ لگائی گئی۔ پہلے صرف زبر کی جگہ اوپر ایک نقطہ ہوتا تھا اور زیر کی جگہ لفظ کے نیچے ایک نقطہ ہوتا تھا اور پیش کی جگہ سامنے ایک نقطہ ہوتا تھا۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ قرآن کریم پر جو حرکات اور نقطے لگائے گئے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے بعد لگے اور یہ نقطے اہل عجم کی آسانی کے لیے لگائے گئے کیونکہ عرب جو تھے ان کو تلاوت کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ جو عجمی لوگ تھے ان کی آسانی کے لیے اعراب اور زبر زیر پیش جس کو بولتے ہیں اور نقطے لگائے گئے۔ اب آتے ہیں ایک دوسری بات کی طرف کہ قرآن کریم کے اندر جو منزلیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ 7 منزلیں ہیں، وہ کیا ہیں اور ان کی وجہ کیا بنی؟ کیا وہ پہلے کی تھی یا بعد میں کسی نے مقرر کی؟
صحابہ اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کے لیے ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن کو کل 7 احزاب پر تقسیم کیا گیا، یعنی 7 منزلوں کے اندر تقسیم کیا گیا تاکہ ان کو جو تلاوت کرتے تھے اس میں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور سامنے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ منزل کی ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو تلاوت کیا کرتے تھے صحابہ کرام اور تابعین، وہ اس ترتیب سے کرتے تھے کہ 7 دن کے اندر قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو قرآن کے اندر منزل لکھا ہوتا ہے سائڈ کے اوپر، منزل یا احزاب کا یہ مطلب ہے۔ پہلے ہم نے بات کی اعراب کے متعلق اور نقطہ کے متعلق۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابو الاسود دولی نے جو ہے وہ یہ اعراب لگائی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے اعراب لگائے۔ تو تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے حرکات سب سے پہلے ابو الاسود دولی نے وضع کی، لیکن یہ حرکات اس طرح کی نہیں تھی جیسے کہ آج کل رائج ہیں، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ، زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ تھا۔ اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم اور حسن بصری رحمہ اللہ سے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی۔ تو اس موقع پر حرکات کو ظاہر کرنے کے لیے جو نقطوں پہلے لگائے ہوئے تھے ابو الاسود دولی نے، ان کے بجائے زیر زبر پیش کی جو موجودہ صورتیں مقرر کی گئی ہیں یہ وضع کی گئی تھی، تاکہ جو نقطے پہلے کے لگے ہوئے ہیں جو ابو الاسود دولی نے لگائے ہیں زبر اور زیر اور پیش کے لیے، ان کا اور جو لفظوں کے اوپر زبر نقطے ہوتے ہیں ان کا آپس میں التباس نہ ہو جائے، مل نہ جائیں آپس میں۔ اب دیکھیں الفاظ کے اوپر بھی تو نقطے ہوتی ہیں نا، فا کے اوپر، قاف کے اوپر، اس طریقے سے، تاکہ ان کا آپس میں التباس نہ رہے، تو اس لیے موجودہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش کی یہ وضع کی گئی۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔